اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ صالحین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک ہے جو کہ سب سے اہم ہے کہ اللہ کی ویسی قدر کرو جیسا کہ وہ حقدار ہے تاکہ وہ تمہیں عزت دے۔ آج کا عنوان قرآن کی 2 آیتوں اور حضور کے اس مشہور فرمان کا اردو ترجمہ اور مفہوم پر مشتمل ہے جو ہمارے لیے ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آئے۔ اس حدیث کی روح سے حضور نے جو ایسا نہ کرے اس کو ایک طرح سے خارج از اسلام قرار دے دیا ہے، جو کہ بہت ہی بڑی سزا ہے۔ آپ نے اکثر ترقی پسند مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اچھے کام تو وہ بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اچھے اور برے کی تمیز صرف دین ہی سکھاتا ہے، ورنہ جمہوریت میں پارلیمان جو اکثریت سے پاس کر دے وہی اچھا ہے، وہی قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسی منطق ہے جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور کوئی مثال بھی نہیں ہے، جو کہ جب کمیونزم کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور نظریہ ضرورت کے تحت ایجاد ہوئی تھی، اب وہ بھی معدوم ہو گئی ہے۔ آج کل اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جتنا دین کمزور ہوتا گیا، اخلاقی معیار بھی روز بروز گرتا چلا گیا۔ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی جانور گم ہو جاتا تو لوگ گاؤں جا کر اس کے مالک کو تلاش کر کے پہنچا کر آتے تھے اور اس کا کوئی معاوضہ نہ طلب کرتے تھے نہ ہی قبول کرتے تھے، جبکہ اب مرغی باہر نکل جائے تو لوگ کاٹ کر کھانا ایک شغل سمجھتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے دن وہ چیز اپنے کندھے پر وہ شخص لاد کر لا رہا ہوگا جو اس نے قبضہ کی ہوگی یا بزور طاقت چھینی ہوگی۔ سوائے اسلام کے دوسرے دین جو ہیں وہ اس سلسلے میں بھی اتنی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت تک ہی محدود ہیں۔ اسلامی وہ واحد مذہب ہے جو ہر ایک فرد کے حقوق متعین کر کے افراد کو بتلاتا ہے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، تاکہ نہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو نہ کوئی اور تمہارے ساتھ زیادتی کرے۔ اتنی گہرائی تک دنیا کا کوئی مذہب کبھی نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور مذاہب نے اپنے دین کے مکمل ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی گئی، رسم و رواج ان کے ہاں قانون کا درجہ پاتے گئے، انہی سے کام چلتا رہا۔ اسلام کے بعد مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کیونکہ معاشرہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور آج مکہ معظمہ میں دی جانے والی اذان اب پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، جو کہ اسلام کا مرکز ہے۔ دوسرے چونکہ قرآن میں یہ بھی حکم بھی آ گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے حج الوداع پر حجاج کے بہت بڑے مجمع میں اعلان فرما دیا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ انہیں دین کا پیغام پہنچا دیں، اور جو کہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں اور وہ انہیں پہنچا دیں جو ان کے بعد آئیں، اور بعد میں آنے والے اپنے بعد میں آنے والوں کو پہنچا دیں۔ اس طرح قیامت تک کے لیے ایک نیٹ ورک یا محکمہ قائم فرما دیا گیا، جو کہ وجود میں آنے کے بعد سے کسی نہ کسی شکل میں آج تک قائم ہے۔ اس معاشرے نے جیسا لوگ پیدا کیے، دنیا کی تاریخ پڑھ جائیے، سوائے اسلام کے کسی اور مذہب میں نہیں پائے جاتے، نہ ہی دنیا کے مذہب ایسا جذبہ ایثار پیش کر سکتے ہیں جس کا پہلا اصول اسلام کی طرح ہو، جو کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے۔ ایک غیر مسلم کلمہ پڑھتے ہی ان تمام حقوق کا حامل ہو جاتا ہے، جو کہ انہیں بھی متعدد قربانیوں کے بعد حاصل ہوئے تھے، جو کہ بانیوں میں سے تھے اور ریاست مدینہ چلا رہے تھے، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو کہ اس سے مستثنیٰ ہیں، بلکہ بعض چیزوں میں وہ بقیہ واریوں سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے تھے۔ مثلاً کلمہ پڑھتا ہی نو مسلم کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے تھے، اور اس کا نیا کھاتا نئے سرے سے اللہ کے یہاں لکھا جاتا تھا۔ اور جو کہیں سے بھی ہجرت کر کے وہاں آنا چاہتے تھے، وہاں کے مقامی باشندے اپنے حضور کے حکم پر نصف جائیداد وہاں کے مقامی باشندے اپنی حضور کے حکم پر نصف جائیداد دے دیتے تھے۔ یہی نہیں، جبکہ حضور فرما دیتے تھے کہ یہ تمہارے بھائی کھیتی باڑی نہیں جانتے ہیں، اپنے باغ اور اپنی زمین پر کام بھی تم خود ہی کرو، اور جب فصل تیار ہو جائے تو انہیں آدھی دے دیا کرو، اور وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ یہ تھی وہ اسلامی مواخات جو مسلمانوں کے درمیان رائج تھی، اور انتہا یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان میدان جنگ میں زخمی پڑا ہو تو بھی وہ اپنے برار والے کو اپنی پیاس پر ترجیح دیتا تھا، اور یہ سلسلہ بعض اوقات 1 درجن افراد تک چلا جاتا تھا۔ یہ تھا وہ جذبہ جو انہیں جانکنی کی حالت میں بھی یہ یاد رہتا تھا، جس وقت کہ انسان ہر بات بھول جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ کوئی قصے کہانی کی بات کر رہا ہوں، نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ حسنہ کا ایک حصہ قلم بند کر رہا ہوں، جن کی مثالیں دنیا سے مثالوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ آپ حضور کی اور ان کے صحابہ کرام کی کسی بھی سیرت میں پڑھ لیں، قدم قدم پر آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ آج ویسے مسلمان دنیا میں ناپید ہیں۔ میں نے آپ کو یہ رخ مدینہ کی ریاست کا اس لیے دکھایا ہے کہ آج کل پاکستان میں اس پر باتیں بہت ہو رہی ہیں، مگر کام کم۔ یہ سب کیوں تھا؟ یوں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی ہر مسلمان مانتا تھا، لیکن اب فرق یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کو تو مانتا ہے مگر ان کی بات نہیں مانتا۔ اگر بات مانتا ہوتا تو عمل بھی ویسا ہی ہوتا جیسا کہ اس وقت کے مسلمانوں کا تھا۔ پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتا، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بار بار حکم آیا ہے کہ میرے رسول کا اتباع کرو، میرا اتباع ہے، اور میرے رسول کے کردار میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امت یہ آج جو کچھ بھگت رہی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ کلمہ ضرور پڑھتی ہے، قرآن شریف بھی پڑھتی ہے، لیکن جو قرآن میں لکھا ہے ہوا ہے اس پہ عمل نہیں کرتی۔ اس طرح ہم اللہ کی بہت سی باتیں نہیں مانتے اور اس کا وہ حق بھی ادا نہیں کرتے جس کا وہ ہمارا خالق اور مالک ہونے کی وجہ سے حقدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان عزت کے حصول کے لیے غیروں میں گھستے پھرتے ہیں، جبکہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں۔ وہ جس کو عطا کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں کو میں نے عزت دی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی تمام مخلوق کے دلوں میں اس فرد کی عزت گھر کرتی چلی جاتی ہے، نہ اسے دیگے چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ تصویریں اخبار ٹی وی والوں کو پیسے دے کے چلوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے نواز رہا ہوتا ہے۔ رہے اللہ کے حقوق وہ کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ مال حرام سے انگن دسترخوان قائم کر دیے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں مال حرام کے حضور کا تصور نہ آنے پائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، بیوی بچے ناراض ہو جائیں، غرض کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، مگر اللہ ناراض نہ ہونے پائے۔ یہ ہے اس کی چاہت کا حق۔ آپ ادا کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا کیا ظہور میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نقطے کو سمجھنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ جو کوئی جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، میرے اوپر احسان نہیں کرتا، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کر کے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ
رکھے وما علینا الا البلاغ.